یہ زلزلے عذاب ہیں یہ کیا ہے، یہ بھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی ہی جیسے کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، کسی آفت میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ رحمت بھی ہو سکتا ہے، وہ تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے وہ باعث رفع درجات ہے، اس سے ان کے درجات بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے۔ جو لوگ توبہ استغفار کریں گے، جاگ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، آنکھیں کھول لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، وہ زلزلہ اور وہ مصیبت ان کے لیے رحمت بن جائے گی۔ اور جو لوگ بے حس رہیں گے اور اسی میں بحث کرتے رہیں گے، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ نہ توبہ استغفار ہے، نہ اپنی اصلاح ہے، نہ اپنی ذمہ داریوں کو آپ ادا کر رہے ہیں، نہ کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ پھر عذاب ہے۔ اور خاص طور پہ وہ دیندار لوگ جو اس موقع پہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ بس یہ عذاب ہے عذاب ہے، باقی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ اگر کہیں زلزلہ آیا ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کے گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے، تو سب سے بڑا گناہ گار تو یہ خود ہے جو اپنے آپ کو پارسا سمجھ رہا ہے۔ اور جہاں زلزلہ آ گیا وہاں تو اللہ نے اپنے لوگوں کو جگا دیا، اور جہاں نہیں آیا اصل مصیبت تو ان کے لیے ہے۔ تو اس لیے اس موقع پہ توبہ استغفار کرنا چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پہ مدارس کے طلباء، آپ حضرات بہت نیک لوگ ہیں، آپ لوگ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو حفاظت فرمائے، اور جو زلزلہ آیا اس سے جو لوگ زخمی ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔